بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ دائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو اصل صاد جو مصدر ہے وہ بکے المصدریہ نحو لکی لا تأسوا، شر میں کہہ کہ الناصب ثانی کہ وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا۔ یہاں پہ ہماری گفتگو عوامل میں چل رہی ہے، اور عوامل میں سب سے پہلے گفتگو فعل مضارع کے بارے میں ہوئی کہ فعل مضارع کے لیے رافع، ناصب اور جازم کیا ہیں۔ رافع کے بارے میں مصنف نے یہ نظریہ دیا کہ خود اس کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہی کیا ہے اس کے لیے رافع ہے، اور ناصب کی جب بات آئی تو کہا کہ 4 حروف اس کے لیے ناصب ہیں، ان، لن، کہ، اذن، اور اس میں سے جو دوسرا ہے وہ کہ ہے۔ آج کہ کو مصدریہ کہتے ہیں۔ کہ مصدریہ کیا مطلب ہے کہ یہ کہ جو ہوتا ہے وہ ان مصدریہ کی جگہ پہ ہوتا ہے، کہ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ مصدر والا کیا معنی کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، کہ حروف جارہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بہت کافلوں وہ حروف جارہ میں کہ نہیں آیا اس میں، اذن آیا اس میں، اذن چلے دیکھتے ہیں ابن ہشام کیا کہتے ہیں۔ تو اس کی شرح میں جو ہے وہ ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ کہ جو ہے وہ ناصبہ بنتا ہے، لیکن اس کی ناصبہ کے بننے کی شرائط ہیں، یہ شرائط موجود ہوں گی تو ناصبہ بنے گا، وگرنہ ناصبہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی معاش شرائط کیا ہے اس کا ناصب ہونا ہے، اور وہ شرائط جو ان کی مرکزی شرط یہ رہے گی کہ لام تعلیل جو ہے نا اس سے پہلے داخل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لکے یعنی لفظ ہونا چاہیے، لکے جب لفظ ہوگا تو اس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تاکہ۔ ٹھیک ہے، کہ کو ہم کہ بنا لیں اور لام کو ہم کیا بنا لیں؟ تاکہ ہم بنا لیں، تو تاکہ کا جو ایک لفظ بنے گا تو تب یہ کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ اگر لام تعلیل اس کے اوپر داخل نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر معنی کے اعتبار سے داخل ہے نا تو پھر بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نصب بن جائے گا۔ یعنی جس سے مصنف نے یہ تعبیر کیا کہ لام تعلیل لفظوں میں لکھی ہوئی ہو آپ کے سامنے، یا لکھی ہوئی نہ ہو تو مقدر ہو کم از کم معنی کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ کہیں کہ دونوں کے اعتبار سے نہیں ہے، نہ لفظاً ہے نہ مقدر ہے، تو پھر یہ ناصبہ وہاں پہ نہیں بنے گا۔ پھر یہ کیا بنے گا؟ پھر وہاں پہ جو مصنف کے موقف یہ بنے گا کہ یہ وہاں پہ کیا بنے گا، انشاءاللہ یہ عبارت میں دیکھتے ہیں، یعنی وہاں پہ جارہ انہوں نے بنایا ہے۔ عبارت میں آ جائیں جی، شر میں آ جائیں کہ الناصب ثانی کہ، دوسرا جو ناصب ہے وہ کہ ہے، وانما تکون ناصبۃ، انما حصر کر دی، یعنی فقط اور فقط یہ ناصبہ ہوتا ہے ان صورتوں میں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اذا کانت مصدریۃ بمنزلۃ ان، کہ یہ کہ مصدریہ ہو اور ان کی جگہ پہ آ سکتا ہو، یعنی مصدریہ ہو اور ان کی کیا ہے؟ قائم مقام ہو۔ اور یہ جو پہلی شرط ہے نا کہتے ہیں یہ ایک ہی شرط ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ کہیں اگلی کو الگ کہیں۔ وانما تکون کذالک، یعنی ان مصدریہ، ان یعنی معذرت کہ مصدریہ ان کی جگہ پہ کب ہوتا ہے؟ وانما تکون کذالک، کذالک کیا مطلب؟ یعنی مصدریۃ بمنزلۃ ان، یہ جو کہ ہے یہ مصدریہ بمنزلۃ ان کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہ اذا داخلت علیہ اللام، کہ جب اس کے اوپر کیا لام داخل ہو۔ تو یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 شرائط ہیں، اور وہ جو 2 شرائط ہیں وہ حقیقت میں ایک شرط ہے، یعنی حقیقت میں بات ایک ہی ہے کہ کہ کو کیا ہونا چاہیے؟ مصدریہ ہونا چاہیے ان کی جگہ پہ، اور مصدریہ بننے کی آگے مزید شرط کیا ہے کہ مصدریہ ان کی جگہ پہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے شروع میں کیا ہو؟ لام تعلیل داخل ہو۔ اچھا، یہ جو لام تعلیل داخل ہے یہ لفظاً ہوگی، جیسے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ لکی لا تأسوا، تاکہ تم لوگ پریشان نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ غالباً امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ زہد کی تعریف کیا ہے تو انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت کی تلاوت کی تھی کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم، کہ یعنی جب تمہارے یہ کیفیت بن جائے کہ تم سے اگر کوئی چیز رہ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو تمہیں ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو،
اور اگر تمہیں کچھ چیز مل جائے تو تمہیں کیا ہے دنیا کی چیز خوشی نہ ہو، یعنی اس طرح کے حالات ہو جائیں. یعنی وہ جس طرح ہم نہیں کہتے کہ اگر ٹوٹی ہوئی کوئی چیز ہے، پرانا سا کپ ہے آپ کا پلاسٹک کا، اگر وہ آپ کو مل گیا تو پھر بھی خوشی نہیں ہوتی، وہ ضائع ہو گیا تو پھر بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یعنی جب دنیا کے بارے میں اس طرح کی لا تعلقی انسان کی ہو جائے کہ انسان کو جو ہے خود اس چیز کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ ہو، ساری کی ساری ٹینشن آخرت کی وجہ سے اور نیکی کا کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ والی ٹینشن ہو. وگرنہ ایک انسان کا موبائل چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، یا کچھ نیا پیسہ مل گیا، تو اس کی جو دلی کیفیت ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ نہ اس میں رنجیدہ پیدا ہو، پریشانی کی حالت بن جائے، اور نہ ہی کیا خوشی کی حالت بن جائے. تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اصل کیا زہد کے مقام کے اوپر ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کو اس طرح سے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ پھر خود دنیا بما ہوا دنیا جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہیں رہتی. اگر اس کی اہمیت رہتی ہے تو فقط اس لیے رہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم عوام کی اور لوگوں کی خدمت کر سکیں، انسانیت کی خدمت کر سکیں، یا دین کا کیا بھلا کر سکیں. اچھا جی، یہاں پہ لکیلا تعصب میں ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ لام تعلیل ہے اور یہ حرف ہے مبنی علی الکسر ہے، لا محل له من الاعراب. ٹھیک ہے جی. کی کی ہم کیا ترکیب میں کہیں گے؟ کی ہم کہیں گے یہ حرف ناصب ہے اور بمنزلت عن مصریہ ہے، اور اس کو بھی ہم کہیں گے کہ لا محل له من الاعراب. لا کیا کہیں گے؟ لا نافیہ، یہاں پہ اس کو بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ مبنی علی السکون ہے اور لا محل له من الاعراب. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس لفظ کی ترکیب میں آپ کو 3 لائنیں کیا لکھنی پڑ جائیں گی. جب تعصب کی بات آپ کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ تعصب فعل مضارع ہے اور منصوب ہے، وعلامت نصبہ حذف النون نیابۃ عن الفتحۃ لأنہ من الافعال الخمسہ، لأنہ من الافعال الخمسہ. تو یہاں پہ اصل میں کیا تھا؟ تعصون تھا. تو تعصون میں نون کو آپ کیوں حذف کیا؟ کیونکہ یہ نصب کی وجہ سے کیا ہے یہ علامت ایک اس کی ہے کہ نون کو کیا ہم حذف کریں گے جو کہ فتح کی کیا نیابت میں ہے. دوسری آیت یہ ہے کہ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. یہاں پہ بھی ترکیب لکی لا میں ایسی رہے گی. یکون میں جب آپ آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یکون فعل مضارع و منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ علی النون. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی علامت اصلی ہے. یعنی 2 آیتوں میں فرق کیا ہے کہ پہلی میں علامت فرعی ہے اور دوسرے میں جو علامت نصب ہے وہ کیا ہے؟ اصلی ہے. او تقدیراً کہاں پہ جا رہا ہے کہ اس کے شروع میں لام تعلیل ہو یا لفظاً ہو، جیسا کہ یہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے کی کے شروع میں لگی ہوئی ہے، یا تقدیراً ہو یعنی معنی کے اعتبار سے ہو. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جئتو کا کی تکرمنی، میں تمہارے پاس آیا تاکہ تم میری عزت کرو، عزت افزائی کرو، مہمان نوازی کرو، اس وجہ سے آیا ہوں. اذا قدرتا، جب آپ مقدر رکھیں کہ ان الاصل کہ یہ اصل عبارت کیا تھی؟ لکی تھی، لکی تکرمنی نہیں، تو پھر تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ تکرمنی پڑھیں گے، تکرمہ کو کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں مقدر میں یہ نہیں ہے واضح ہے، تو پھر آپ کیا ہے کہ جئتو کا کہ تکرمونی، پھر تکرمونی پڑھیں گے. یعنی وہاں پہ میرے پاس میرا جو تمہارے پاس آنا ہے اس کی یہ علت نہیں ہے کہ میں تم سے اپنی عزت کرواؤں، بس آیا ہوں اور تم میری عزت کرو، تو یہ ایک اضافی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر آپ یہاں پہ لکی اصل میں بناتے ہیں وہ انا کا حذف لام، اور آپ نے لام تعلیل کو حذف کر دیا. کیوں حذف کر دیا؟ استغنا عنہا، کیونکہ آپ اس لام سے بے نیاز ہو گئے، بنیتہا، کیونکہ آپ نے اس لام کی کیا کر لی؟ نیت کر لی. فإن لم تقدر لام، اگر لام کو مقدر میں نہ رکھیں، آپ کہیں گے یہ لام ہماری نیت میں نہیں ہے، وہ تاکہ والا ایشو نہیں ہے، تو کانت کہ حرف جر، تو کیا بن جائے گا؟ حرف جر بن جائے گا. تو پھر حروف جارہ میں سے ہو گیا نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلق حروف جارہ نہیں ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ کیا بنے گا؟ یہ حرف جارہ بنے گا. ہاں کیا کم ہو جائے گا؟ نہیں انہی کا نظریہ نہیں ہے، سب کا نظریہ. ہاں یہ اختلافی نہیں ہے. یعنی جو حروف جارہ آپ نے بھی سنائے ہیں، ہاں اس میں کیا ہے، یعنی وہ جو حروف جارہ ہیں وہ ہر صورت میں حرف جاری بنتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ ناصب بن جائیں کبھی جارہ بن جائیں. تو کی کے بارے میں ہمارے سامنے کیا 2 سٹیٹس آ گئے کہ کی کبھی کیا بنتا ہے؟ ناصب بنتا ہے، اور کبھی کیا بنتا ہے؟ یہ جارہ بھی بنتا ہے. اچھا، جب یہ جارہ بنے گا اور فعل کے اوپر داخل ہوگا تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بھئی فعل تو مجرور ہوتے ہی نہیں ہے، فعل تو کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. تو پھر کی یہ جو جارہ والا یہ فعل کے اوپر آپ کیسے داخل کر رہے ہیں؟ اس سے تو جارہ ملنی نہیں ہے. ہاں پھر مصنف یہ تعویل کریں گے کہ یہاں پہ کی فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا بلکہ کی ان کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور ان کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ حذف ہوتا ہے.
ان مصریہ کیا کرتا ہے؟ فعل کو کنورٹ کر دیتا ہے اسم میں، ٹھیک ہے. جب اسم میں کنورٹ ہو گیا تو یہ کیا کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ اسم کے اوپر کیا داخل ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی فعل لم تقدر لام، اگر آپ لام کو مقدر نہ رکھیں تو یہ حرف جر ہو جائے گا، اور بمنزلۃ اللام فی الدلالۃ علی التعلیل، یہ پھر لام کی خود جگہ پہ آ جائے گا. لام کون سی؟ جو تعلیل کے اوپر، علت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی وہاں پہ بھی مطلب کیا علت والی بنے گا، ٹھیک ہے. یعنی بات ایک ہی رہے گی، معنی ایک ہی رہے گا. یعنی ابھی جو ہم کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ معنی ایک نہیں رہے گا، ویسا نہیں ہے، بلکہ ابن شام کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ آپ لام کو مقدر نہ بھی رکھیں، لام تعلیل کو، تو خود جو کہ ہے وہ کس کی جگہ لے لے گا؟ لام تعلیل کی جگہ لے لے گا. وکانت ان مضمرۃ بعدها، اور ان کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد ان کیا ہو جائے گا؟ مضمر ہو جائے گا. اور یہ ان کو مضمر کرنا کیا ہے؟ اضماراً لازماً، یہ ایک ایسا اضمار ہے کہ جو لازم اور واجب ہے، ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ یہ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مشکل پیش آئے گی؟ ہاں، پھر فعل پر کیا ہو جائے گا؟ حرف جار داخل ہو جائے گا. تو یہ تقدیر آپ کو بنانی پڑے گی اگر آپ فعل کو کیا جار نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے جی. نیچے حاشی میں انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ جو کیفہ کی شارٹ کٹ فارم ہے کہ وہ بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ کیفہ کیسے، ٹھیک ہے. یعنی وہ شعر انہوں نے پڑھا ہے کہ کی تنجحون کا، انہوں نے مطلب یہ کہ کیف تنجحون، تم لوگ کامیاب کیسے ہوگے، ٹھیک ہے. تو یہ والا جو کہ ہے، یہ جو کیفہ کی شارٹ کٹ فارم ہے، اس سے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ جارہ ہے نہ ہی کیا ہے یہ ناصب ہے، بلکہ یہ کیا الگ لفظ ہے، یہ عامل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی یہاں تک حاشیے کو ملا کے ہمارے سامنے کہ جو ہے وہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. یہ ناصب بنتا ہے، اس کی شرط کیا ہے کہ لام تعلیل اس کے شروع میں لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جارہ بنتا ہے کہ جب لام تعلیل اس کے شروع میں نہ ہو، نہ لفظاً اور نہ ہی تقدیراً. جب یہ جارہ بنے گا تو یہ فعل کے اوپر اگر داخل ہوگا تو اس سے پہلے ان کو مضمر اور مقدر ماننا واجب ہوگا، ضروری ہوگا. اور تیسرا کیا ہے حاشیے کے مطابق کہ یہ کیفہ کی شارٹ فارم ہے، فا کو حذف کیا گیا ہے، تو اس صورت میں نہ یہ ناصب ہے اور نہ ہی کیا یہ جارہ ہے. اچھا جی، متن واضح ہے، ایک ہی لائن کا تھا کہ وَبِكَيْ الْمَصْدَرِيَّ نَحْوُ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا. وَبِإِذَنْ، تیسرا جو حروف ناصبہ آ گیا، اذن آ گیا، ٹھیک ہے جی. اذن کا جو حروف ناصب بننا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تین شرائط لگائی گئی ہیں. یعنی تین شرائط اگر اس کے اندر موجود ہوں گی تو پھر یہ ناصب بنے گا، وگرنہ کیا ناصب نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ تین شرائط کون سی ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے شرح میں آتے ہیں، اور مصنف کچھ نحویوں کو کیا یہاں پہ نظریات ذکر کریں گے، یعنی اختلافی چیزیں. الناصب الثالث اذن، تیسرا جو ناصب ہے وہ اذن ہے. اذن کے بارے میں وَهِيَ حرف جواب وجزاء عند سیبویہ، سیبویہ کے مطابق یہ حرف جواب بھی ہے اور حرف جزا بھی ہے، دونوں حرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نحویوں کے چکر ہیں جی. جواب کو یہ اور کہتے ہیں اور جزا کو یہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے. جواب کہتے ہیں کہ کسی بھی کوئی بندہ بھی گفتگو آپ کرے تو آپ اس کو بدلے میں جواب دے دیں، کوئی بھی آپ جواب دے دیں جس کے پہلے گفتگو کے بدلے سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ آپ اس کے بدلے میں اسے کوئی احسان دے رہے ہیں، اسے کیا جزا اور انعام دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب کہتے ہیں. اور جزا کیا کہ نہیں، آپ نے وہ جو اس نے بات کی ہے، آپ اس بات میں اس کو بطور احسان کے کیا کوئی چیز دینا چاہتے ہیں. یعنی ایک شرط لگا دی تو اس شرط کی جس طرح جزا ہوتی ہے، آپ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اس کو کیا ایک چیز دینا چاہتے ہیں. یعنی فرض کریں اس کی وہ مثال دیتے ہیں احبو کا، کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں آئی لو یو کے بدلے میں اگر آئی لو یو ٹو کہا جائے تو یہ جواب نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگی؟ جزا ہوگی، ٹھیک ہے. کہ محبت کے بدلے میں جزا کیا محبت ہے. یا احبو کا کے بدلے میں کیا کہے کہ اذن ازورو کا، کہ بس میں تمہاری کیا کروں گا، پھر زیارت کرنے آؤں گا، تم سے ملنے آؤں گا، ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں، کہ اس نے محبت کا اظہار کیا اور اس نے بدلے میں کیا ہے جی ایسی بات کی کہ جو محبت کی جزا بنتی ہے، اس کی زیارت کرنا، اس کی دعوت کرنا، اس کو بدلے میں یہ کہنا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. لیکن جواب کیا ہوگا کہ اگر وہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بدلے میں کیا کہ اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا وہ یوں کہ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو والی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو وہ نحوی کیا کہتے ہیں؟ اس کو جواب کہتے ہیں، جزا نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی. تو سیبویہ کے مطابق کیا تھا کہ بھئی اذن جو ہے وہ دونوں کام کرتا ہے،
یعنی احبو کا کوئی کہے تو اذن احبہ کا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر بطور جزا کے کہنا ہو اذن احبہ کا، اور اگر بطور جواب کے کہنا ہو کہ اذن اظن کا صادقن، کہ میں بس یہ گمان کروں کہ تم سچ بول رہے ہو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، جواب کے طور پہ اور جزا کے طور پہ بھی. لیکن کچھ ناوی کہتے تھے کہ نہیں، یہ فقط جواب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ جو ہے نا کہ جزا میں وہ کہتے ہیں فقط فا استعمال کریں، فا احبو کا، اس نے کہا احبو کا تو یہ آگے کہ فا احبو کا، پس میں تم سے کیا محبت کرتا ہوں. لیکن اگر فقط جواب دینا ہو کہ وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، فقط اذن استعمال کریں گے، جزا کے طور پہ وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس طرح کے کیا اختلاف ہے. لیکن سیبویہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، آپ نے بدلے میں اسے احبو کا کہنا ہو تو پھر بھی آپ اذن استعمال کریں، جواب کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو پھر بھی کیا ہے، اذن استعمال کریں. دونوں جگہوں پہ کیا چلے گا. ٹھیک ہے، یعنی واضح ہے سیبویہ کے نظریے، محبت نبھانی ہو جواب دینا ہو تو پھر بھی اذن، اور محبت نہ نبھانی ہو کوئی کیا کہنا ہو، خشک مزاج کا اظہار کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا ہے اذن. دونوں جگہ پہ چلے گا، یعنی عاشق کے لیے بھی چلے گا، اور جو دیگر جو عاشق نہیں ہوتے یعنی عقل مند لوگ، ہم عاقل رکھیں، عقل اس کے لیے کیا چلے گا. اچھا، شلومین کیا کہتا ہے، یہ بھی ناوی ہے، ابو عمر بن خرمز کا نام تھا. ہے کذالک فی کل موضع، یہ کہتا ہے کہ یہ حرف جواب اور جزا ہر جگہ پہ ہوگا، یعنی اس کے مطابق شرائط بھی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ ہو تو یہ حرف جواب اور جزا ہے. وقال الفارسی، نحوی کیا کہتا ہے کہ فی الاکثر، کہ اکثر موارد میں قد تتمحض للجواب، کہ یہ اذن تتمحض محض خالص ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے کس کے لیے، جواب کے لیے، یعنی یہ جواب کے لیے اذن استعمال ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ، جزا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. بے دلیل انہ یقال، وہ کیا کہتا ہے کہ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ انہ یقال، کہ جب کہا جاتا ہے احبو کا تو فتقول، آپ جب بدلے میں کیا کہتے ہیں کہ اذن اظن کا صادقن، آپ کیا کہتے ہیں کہ اذن اظن کا صادقن. اچھا، یہ اذن کے بارے میں دو طرح کی لکھنے کے طریقہ کار ہیں، ایک اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اور ایک اذن اس طرح سے بھی کیا لکھا جاتا ہے. قرآن مجید میں کیا دونوں طریقے سے لکھا گیا ہے، یہ دونوں طریقے سے ناسبہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے. تو فارسی کیا کہہ رہا ہے کہ جب اس نے احبو کا کہا اور بدلے میں آپ نے کیا کہا، اذن اظن کا صادقن کے پاس میرا یہ تمہارے بارے میں گمان ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اذلا مجازات بہا ہونا، بہا یعنی اس جواب سے، اس جواب کے ذریعے سے یہاں پہ کوئی جزا نہیں دی جا رہی. مجاز کیا مطلب ہے، جازاہ مجازاتن، باب مفعلہ سے آپ نکالتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے یہ مجازات کی حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ اس کی محبت کے بدلے میں اظہار محبت کر رہے ہوں یا اس کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ سے ملنے آئیں گے. یہ ایسی کوئی جزا کی بات نہیں ہے، یہ فقط بات کیا ہے، جواب کی ہے کہ اس نے ہمیں کیا دے دیا، جواب دے دیا. اردو والا جواب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اذلا مجازات بہا ہونا، کہ اس جواب کے ذریعے سے کوئی جزا کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو الٹا کیا ہے، اس کی محبت کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ اچھا میرا ظن یہ ہے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. جزا کی بات ہوتی تو وہ کیا کہتا ہے، یہ والے جملہ استعمال نہ کرتا، کوئی اور استعمال کرتا. تو یہ کیا ہوگی، یہ تین نظریات ہو کے ہے، اور ان کے مطابق کیا ہے، یہ اس حرف کی حیثیت ہے. یعنی ان کے مطابق یہ جو حرف کی حیثیت ہے وہ نصب کی حیثیت نہیں ہے بلکہ جواب کی ہے، جزا کی ہے. اسی وجہ سے اذن اظن کا وہ کہتے ہیں، اظن کا نہیں کہتے. وانما تکون ناصبۃ بثلاثۃ شروط. اب یہاں پہ ابن ہشام شروع ہو رہے ہیں کہ انما تکون ناصبۃ، کہ یہ اذن ناصبہ کب بنتا ہے، کہ جب تین شروط اس کے اندر موجود ہوں. پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون واقعۃ فی صدر الکلام، کہ یہ کلام کے شروع میں واقع ہو، یعنی یہ صدارت چاہتا ہے. یعنی بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ وہ تب کام کرتے ہیں، تب عمل کرتے ہیں کہ جب اپنے صدر کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں. اگر آپ صدر کی کرسی پہ نہیں بٹھاتے، بعد میں آپ لے آتے ہیں، یعنی جملہ مکمل یہ ہو رہا ہے کہ یا وہ خبر بن رہے ہوتے ہیں، مبتدا پہلے آ چکی ہوتی ہے، تو جب ان کی آپ صدارت ختم کرتے ہیں تو وہ عمل کرنی چھوڑ دیتے ہیں. تو اذان کی بھی کیا ہے، یہی پالیسی ہے. یعنی اذان تب کام کرتا ہے کہ جب یہ صدر کلام ہو. اگر آپ یوں کہیں کہ زید اذان، پہلے آپ نے زید لگایا، پھر آپ نے کیا لگایا، اذان لگایا، تو صدارت کس کو دی، زید کو دی. قلت، اب اس کے بعد پھر آپ کیا کہیں گے، اکرمہ بالرفع کہیں گے. یعنی یہ جب جملہ آپ بولیں گے زید اذن، ٹھیک ہے، آگے فعل لگائیں گے، یہاں پہ اکرمہ نہیں کہیں گے، اذن حالانکہ داخل ہوئے، اذن ناصبہ یہاں پہ نہیں بنے گا. ہاں، وہ وجہ کیا ہے کہ بھی اس کو صدارت نہیں ملی، اذن یہاں پہ آپ لگاتے ہیں. اسی جملے کو آپ کنورٹ کر دیں، آپ یوں کہیں کہ اذن اکرمہ زیدن، یوں آپ کہہ دیں.
اس سے جیسے صدارت دیں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ نصب آ جائے گی. تو اسی میں مثلا کہتے ہیں کہ فلو قلت زید اذن، اگر آپ زید اذن پہلے کہیں، قلت پھر آپ کیا کہیں گے، اکرمہ بالرفع، اس کے بعد اگر آپ اکرمہ کہتے ہیں تو وہ رفع کے ساتھ آپ کہیں گے، نصب کے ساتھ نہیں کہیں گے. تو لہٰذا اذن کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو کیا ہے، صدارت ملنی چاہیے. دوسری کیا ہے کہ ان لا یفصل بینہما، نہیں، دوسری کیا ہے کہ ان یکون الفعل بعدها مستقبلا، کہ اس کے بعد جو فعل ہونا چاہیے اس کے اندر معنی استقبال والا ہونا چاہیے، حال یا ماضی والا معنی کیا نہیں ہونا چاہیے. فلو حدثک شخص بحدیث، اگر کوئی آپ سے ایک بندہ گفتگو کرتا ہے، حدثک، آپ سے کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے کسی حدیث، کسی بات کے متعلق، فقلت، تو آپ اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں، اس نے گفتگو کر لی تو اس نے کہا کہ بھئی اس طریقے سے کیا ہے، ہو گیا ہے، کوئی اس نے کام بتایا آپ کو کہ یہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جب آپ جملہ کہیں گے نا کہ اذن تصدقوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. اذن تصدقوا کیا ترجمہ کریں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، استقبال کی بات نہیں ہو رہی کہ ابھی جو آپ نے گفتگو کیا یہ کیا تھا، سچ تھا. تو یہاں پہ اذن تصدقا نہیں پڑھیں گے، تصدقوا پڑھیں گے، رفع دیں گے، رفعتا یعنی آپ رفع دیں گے. کیوں؟ لأن المراد به الحال، کیونکہ آپ کے اس جملے کی جو معنی اور مراد ہے وہ حال کا زمانہ ہے، یہ استقبال کا نہیں ہے. الثالث، تیسری چیز کیا ہے کہ ان لا یفصل بینہما بفاصل غیر القسم، کہ اذن اور جو اس کے بعد فعل ہے اس کے درمیان فاصلہ درمیان میں نہیں آنا چاہیے، غیر قسم کا فاصلہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، غیر قسم کا فاصلہ کیا مطلب کہ قسم کا فاصلہ آ جائے تو وہ ایشو نہیں ہے، پھر بھی یہ عمل کر دے گا، لیکن قسم کے علاوہ کوئی اور فاصلہ وہ کیا نہیں آنا چاہیے. جیسے اذن اکرمہ کا کہیں گے تو یہ اکرمہ کا آپ پڑھیں گے، یہ واضح ہے کیونکہ کوئی فاصلہ نہیں ہے. اذن واللہ، واللہ کا فاصلہ آ گیا، پھر بعد میں کیا آیا، فعل آیا اکرمہ کا، تو یہ بھی درست ہے کیونکہ فاصلہ کیا قسم کا آ گیا ہے. اور اس شاعر نے بھی کیا اسی طریقے سے کہا کہ اذن واللہ نرمیہم بحرب تشیب الطفل من قبل المشیب، یعنی اذن واللہ نرمیہم بحرب تشیب الطفل من قبل المشیب، کہ یہاں پہ اذن واللہ نرمیہم، نرمیہم نہیں کہا. ٹھیک ہے، نرمیہم کو اگر حالت رفع ہوتی تو وہ کیسے ہوتی، نرمیہم ہوتی نا، کیونکہ نرمیہم رفع ایسی کیوں ہوتی، نرمیہم نہیں ہوتی. یہ کن افعال میں سے جائے گا، افعال ناقصہ میں جائے گا. یعنی معتل الآخر، فعل المضارع جو معتل الآخر ہوتا ہے اس کی رفع کیا ہوتی ہے، ضمہ مقدر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو واللہ نرمیہم پڑھتے، ضمہ کو مقدر میں رکھتے تو پھر ہم کہتے کہ یہ کیا مرفوع ہے، لیکن ابھی مرفوع نہیں پڑھا، نرمیہم پڑھا، یعنی قافیہ اور وزن تبھی بنتا ہے کہ جب نرمیہم پڑھیں گے. تو اس سے پہلے وجہ کیا بنی ہے کہ واللہ آیا، اور واللہ کا قسم کا جو فاصلہ ہے یہ ذرا اس کو نقصان نہیں دیتا. ترجمہ یہی ہے کہ اذن پس واللہ اللہ کی قسم نرمیہم بحرب، ہم انہیں ان کو ایسی جنگ کے ساتھ ماریں گے کہ تشیب الطفل، جو بچے کو بوڑھا کر دے گی، من قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے. ولو قلتا، اگر آپ یوں کہیں کہ اذن یا زیدن اوکرمو کا، یعنی پورا جملہ یوں بنائیں، اذن کے بعد فاصلہ کس کا لے آئیں، یا زیدن، پھر آگے کیا کہیں، اوکرمو کا کہیں، تو یہ آپ کو رفع کے ساتھ کہنا پڑے گا. کیوں؟ فاصلہ کس کا آیا، یا زیدن کا جو فاصلہ ہے وہ غیر قسم کا فاصلہ ہے. وقضا، اسی طریقے سے اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اذن فی الدار اوکرمو کا، یہ فی الدار کا جب فاصلہ آ گیا تو پھر بھی کیا کہیں گے، اوکرمو کا کہیں گے، جار مجرور. اس لیے ظرف مجرور کے فاصلے کی مثال اذن یوم الجمعۃ اکرمو کا، تو کل ذالک بالرفع، یہ ساری کی ساری صورتیں آپ کس میں رکھیں گے، رفع کے ساتھ کیا رکھیں گے. اس کے متن میں آ جائیں اذن کے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ظرف میں اتنی وسعت تو پائی جاتی ہے نا کہ اگر بعد کو نصب بھی دے دے تو قائم کرے گا. وہ وسعت نحویوں کے مطابق ہی پائی جاتی ہے. وہ وسعت فقط اس میں ہے کہ بس وہ خبر مقدمہ آپ اس سے بنا لیں اور اس طریقے سے. ہاں، یعنی فل وسعت تو کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا نا، فل آزادی تو کہیں پر بھی نہیں ہے. یعنی جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ قانون کی خلاف ورزی، آپ آگے نہ جائیں. ظرف مظروف اور ظرف میں بھی یہ قانون ہے. وب اذن، یعنی آپ دیکھیں متن دیکھیں، وب اذن یعنی اذن کے ساتھ آپ فعل کو ناصب دیتے ہیں، لیکن مصدرتاً، مصدرہ کا کیا مطلب، جب اذن صدارت میں ہو، یعنی جس کو صدارت دی گئی ہو. وہو مستقبل، اور وہ جو فعل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، مستقبل ہونا چاہیے.
متصل وہ اذان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ متصل ہونا چاہیے. یعنی کتنی شرطیں بتا دی یہاں پہ؟ 3 شرطیں بیان آئیں. صدارت، فعل کا معنی مستقبل کا ہو اور کیا ہو؟ متصل ہو. ٹھیک ہے. او منفصل بقسم، اگر فاصلہ آ کے رہا ہے تو وہ فاصلہ کون سا ہونا چاہیے؟ قسم کا ہونا چاہیے. تو پھر بھی کیا ہے؟ یہ ٹھیک رہے گا. مثال کیا دی؟ اذان اکرما کا میں اذان کو صدارت میں رکھا، اکرما کے ساتھ کیا کر دیا؟ متصل کر دیا. اور دوسری مثال اذان واللہ نرمیہم بحربن میں فاصلہ کس کا لے کر ہے؟ واللہ کا کیا لے کر ہے؟ تو بس آج کے درس کا کیا خلاصہ ہوا کہ کے عمل کرنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کے شروع میں لام تعلیل داخل ہو یا لفظاً یا تقدیراً، اور اذن کے ناصبہ بننے کے لیے 3 شرائط ہیں کہ یہ مصدرہ ہو، متصل ہو، اور فعل اس کا کیا ہو؟ استقبال کا ہو، بغیر قسم. اب یوں کہتے ہیں متصل بغیر قسم ہو. اللہم صلی علی محمد.